بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی پوسٹ میں ہم مثالوں سے سمجھیں گے کہ شیخ اکبر نے کس طرح شیاطین کی خواطر کے بارے میں جو بات کی تھی وہ بالکل 100% درست ہے، اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین جب کسی شخص کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ایک صحیح اصل لے کر آتے ہیں۔ صحیح اصل سے مراد ہے کہ کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسی بات لے کے آتے ہیں جس کی اصل قرآن اور حدیث میں درست طریقے سے موجود ہوتی ہے۔ ان کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے دی گئی اس صحیح اصل کو قبول کر لے۔ جب وہ شخص شیطانی خیالات، فرشتے کے خیالات، نفس کے خیالات اور ربانی خیالات میں فرق نہیں کر پاتا تو اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ خیال کس طرف سے آیا ہے یا اس کی بنیاد کیا ہے۔ یوں وہ انجانے میں اس اصل کو قبول کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اور یہ اصل اس کے نزدیک یقین کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ جب ایسا ہو جائے اور شیاطین کو پتہ چل جائے کہ اب اس شخص نے اس اصل کو قبول کر لیا ہے تو پھر وہ اس کے سامنے شبہات رکھتے ہیں، اور وہ شبہات اسی اصل سے مطابقت میں ہوتے ہیں۔ شبہات جب اس شخص کے سامنے آتے ہیں تو وہ پھر اپنی غور و فکر سے ان کا حل نکالنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈتا ہے۔ اسی دوران شیاطین اس کے قلب پر القاء کرتے ہیں کہ اس کا یہ حل ہے، اس کا وہ حل ہے، اس کے سامنے مختلف آپشنز رکھتے ہیں، اور شیطان کی طرف سے رکھے گئے تمام کے تمام حل گمراہی پر ہی منتج ہوتے ہیں۔ یوں وہ شخص بے دہانی میں شیطان کے ہی کسی حل کو قبول کر لیتا ہے اور گمراہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ تھا ہماری کل کی پوسٹ کا خلاصہ، جس کے آخر میں شیخ اکبر نے فرمایا، اہل ضلالت و بدعت نے یہی راہ اپنائی کہ شیاطین نے پہلے ان پر وہ صحیح اصل القاء کی کہ جس کا انہیں یقین تھا، پھر فہم نہ ہونے کے باعث ان کے سامنے شبہات رکھے، یہاں تک کہ وہ ان شبہات کو قبول کرنے پر گمراہ ہوئے۔ لہٰذا اس اصل کی وجہ سے یہ سب شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن شبہات میں غور و فکر پر وہ اپنی فکر اور اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، تو ان مسائل میں تو شیطان کو بھی ادراک نہیں ہوتا کہ وہ کس گمراہی میں جا کر پھنسیں گے۔ اس حوالے سے شیخ فرماتے ہیں، کاش کہ وہ جانتے کہ ان مسائل میں تو شیطان بھی ان کا شاگرد ہے کہ انہی سے سیکھتا ہے۔ اب شیخ نے ایک مثال سے اس پوری بات کو واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں، شیعہ میں یہ معاملہ سب سے زیادہ ظاہر ہوا، خاص طور پر ان کے فرقہ امامیہ میں۔ سب سے پہلے جنات شیاطین نے ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالی، اور جب یہ محبت پوری طرح سے ان کے دل میں سما گئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ محبت قرب الہی کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، شیخ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اور بات بھی یہی ہے اگر وہ اس پر ٹھہر جاتے اور اس میں اضافے نہ کرتے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کی محبت قرب الہی کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ لیکن شیاطین نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ جب یہ محبت ان کے دلوں میں پوری طرح سے سما گئی تو پھر ان کے سامنے شبہات رکھے، اور فہم اور ادراک نہ ہونے کے باعث ان لوگوں نے ان شبہات کو قبول کیا۔ شیخ فرماتے ہیں، وہ اہل بیت کی محبت سے آگے بڑھ کر دو مختلف راستوں پر چل پڑے۔ ان میں سے کچھ نے صحابہ کرام سے بغض کا اظہار کیا، انہیں سب و شتم کا نشانہ بنایا، اور یہ کہا کہ صحابہ نے اہل بیت کو فوقیت کیوں نہ دی۔ وہ یہ گمان کرنے لگے کہ اہل بیت ان دنیاوی مناصب کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں دنیاوی مناصب سے مراد منصب خلافت یا منصب حکومت وغیرہ ہے۔ مزید شیخ فرماتے ہیں، اور ایک جماعت صحابہ کے سب و شتم سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام اور اللہ عز و جل تک جا پہنچی، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل اور اللہ تعالیٰ کو بھی نہ چھوڑا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے کیوں اہل بیت کے مرتبے کے حوالے سے صراحتاً بات نہ کی، اور کیوں انہیں خلافت کا اصل حقدار نہ بتایا۔ شیخ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شاعر لکھتا ہے، جس نے امین کو مبعوث کیا وہ خود امین نہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان سب خرافات نے ایک صحیح اصل سے جنم لیا، اور وہ اہل بیت سے محبت ہے، لیکن اس کا انجام بد عقیدگی پر منتج ہوا، لہٰذا خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ سو اے بھائی، غور کر کے دین میں غلو انہیں کہاں تک لے گیا کہ انہوں نے تمام حدیں پار کی اور ان کا معاملہ دین کی مخالفت پر لوٹا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حق کے سوا غلو مت کرو اور خواہشات کی پیروی مت کرو،
کہ تم سے پہلے ایک قوم گمراہ ہوئی اور بہت سو کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ضلالت اور گمراہی سے بچائے، ربانی، ملکی، نفسی اور شیطانی خیالات میں فرق سمجھائے، ہمارے لیے ایک نشانی بنائے کہ ہم ان خیالات میں، ان خواطر میں فرق کر سکیں، تاکہ نہ خود گمراہ ہو اور نہ دوسروں کو گمراہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔